آئی وانٹ کہ پاکستان کے اندر کوئی دوبارہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ ہو, کچھ سویلین فورسز جوائن کریں, عمران خان کو بھی انکلوڈ کریں, اس کی پارٹی کو تھوڑا ریلیف دیں اور پش بیک کریں, اپنی جو ڈومین ہے کم از کم اس کو تو واپس حاصل کریں. انہوں نے تو سارا کچھ ہی حوالے کر دیا ہے. دیکھیں رضا, وہ تو ابھی آنے والے دنوں میں جو ریوائول آف ڈیموکریسی اور ہائیبریڈیٹی سے آپ پیچھے جائیں وہ تو ہونے کا نہیں ہے. بالکل بھی امید اس کی نہ رکھیں. میں تو سمجھتی ہوں پروگراموں میں ذکر بھی نہ کیا کریں, کیونکہ یہ پکا ہو گیا ہے کہ ہائیبریڈیٹی از ہیئر ٹو اسٹے. اور میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ 2008 سے یہ پلان بنا تھا. 2008 سے ان کو خیال آیا کہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد انہوں نے کہا کہ اوہ یہ تو طاقت جاتی ہے ہاتھ سے اگر یہ مل بیٹھیں گے آپس میں دیوانے دو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, تو آرمی نے کنسسٹنٹلی اپنی پلان کیا, اور وہ یہ کہ اسٹیٹ کا کنٹرول کرنے کے بجائے گورننس کا کنٹرول کر. اور 2008 سے معاملہ چلا, اور اب 2025 میں ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے. اکنامک ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہو, پولیٹیکل پاور کی ڈسٹریبیوشن ہو, ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہو. چلتے چلتے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جی. دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے. آپ کے ہاں ابھی ریسنٹلی سرفراز بگٹی کی حکومت نے پی پی ایل کے ساتھ ایک معاہدے کی توثیق کی, اس پہ سائن کیے, جو کہ کنسسٹنٹلی بلوچستان کی گورنمنٹس جو تھی, اچھی بری, عمران خان, نواز شریف, پی پی اس وقت نہیں کرتی تھی. اور وہ پی پی ایل کے ساتھ معاہدہ تھا سوئی کا, گیس کی ایکسپلوئٹیشن کا. اور اس میں یہ تھا کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت 50% جو تھا شہر ملکیت حاکمیت صوبے کی یعنی کہ بلوچستان کی تھی. جب وہ نہیں اس کی توثیق ہوئی, پی پی ایل نے اگینسٹ لا اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہے. اب اس حکومت نے اس کو کیا ہے. آج کے دن میں کوئی پولیٹیشین جو ہے آپ کا بول نہیں رہا. پھر ظاہر ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ خفا ہوتے ہیں, پھر لوگ لڑتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک دشمن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اپنے مسائل ہیں. آپ اتنا جب ٹاپ ڈاؤن کریں گے تو کسی جگہ پہ یہ بم جو ہے نا یہ پھٹے گا. کیونکہ دیکھیں جو ڈیموکریسی چاہے امپرفیکٹ بھی ہو نا, اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ایک نیگوسیشن کی سپیس رہتی ہے. صحیح جو کہ ایک اتھارٹیرین ملٹری کنٹرول سسٹم میں نہیں ہوتی. میں تو سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ خود پچھتائے گی. لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ایک طریقے سے وڈرا کر کے ریٹریٹ کر کے بیٹھ گئی ہے. سمجھتی ہے کہ جی کچھ ہم سے بنے گا نہیں. اور دوسری بات ایک میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی غلطی جہاں ہے وہ یہ ہے کہ اس پیریڈ میں جس میں ہائیبریڈیٹی ملٹری سول رول آپ کا اسٹرینتھن ہوگا, یہ سول ملٹری رول نہیں ہے, یہ ملٹری سول رول ہے. یہ اسٹرینتھن اس لیے ہوگا کہ اس پیریڈ میں 2024 آنورڈز یہ وہ پیریڈ ہے جس میں تمام پالیٹیشنز اپنی نئی جنریشن اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ مالک ہیں, ان کے آگے سر جھکاؤ, حکومت میں آؤ, طاقت رکھو, اینڈ آف سٹوری. اب یہ جو جنریشن ہے جب یہ سیکھے گی اگلے 10 سالوں میں, اور شاید سر اٹھانے اس کے من کرے سر اٹھانے کا, تو تب پھر ایک اور شاید کرائسس ہو. لیکن اس وقت تک تو یہ 10 سال کا پروجیکٹ ابھی تو لگ رہا ہے. یہ جو ہائیبریڈیٹی ہے جو کہ 2022 میں آئی, یہ بھی 10 سال کا. اب گورننس پہ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہ 10 سال کے پروجیکٹس جو ہیں نا جو ان کے خیال میں ضروری ہے پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. ہوگا نہیں مجھے شک ہے, لیکن یہ ہے کہ
جو ڈیموکریسی ہے اس کا تو بالکل ہی فنا ہو جائے گی وہ تو خیر وی شوڈ آئی تھنک ریئلسٹکلی آلدو کہ تکلیف دہ بات ہے لیکن اس کو تو خیر بات کرنا چاہیے. عائشہ ہم وہ بات کرنا چاہتے تھے KFC کے بھی حملوں کی بھی, لیکن اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں بات کریں گے. اور یہ 10 سالہ منصوبہ, آپ کو پتا ہے ایک 10 سالہ منصوبہ وہ بھی تھا جنرل فیض اور ان کا بنا کے, ہاں وہ 10 سال, یہ 10 سالہ جو ہے یہ پلانس ویری 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 کوکلی رضا, اس میں پتہ ہے 10 سالہ پلان میں ایشو کیا ہے؟ 10 سالہ پلان میں سویلین لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف چہرہ ہوتا ہے اور کانڈوٹ ہوتا ہے. ایکچولی یہ 10 سالہ رول جرنیل کا ہوتا ہے. وہ تو پاکستان کی تاریخ ہی ہے, اب کیا سو کرے. بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان کے سیاست دانوں کو عقل آئے, نئی جنریشن آ گئی ہے. آپ جیسے کہہ رہی ہیں بالکل, یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں فیلڈ میں اور الیکٹورل ارینا میں, لیکن خدا کرے کہ انہیں کو کوئی عقل آئے کہ کیونکہ یہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائدہ ہے اگر وہ ان چیزوں سے پیچھے جائیں اور اپنے کام پہ فوکس کریں. بہرحال this is a topic for another day. آج کے لیے خدا حافظ. اور ناظرین آپ کا شکریہ, all the comments, all the questions ہم نے کوشش کی ہے کہ ایڈریس کریں جتنے زیادہ. اگلی بار کے لیے میں کچھ بچا کے رکھ رہا ہوں. خدا حافظ.